عجیب و غریب وقت ہے. کسی کے گھر سے ڈولی اٹھے تو باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے تب بھی نہیں چھوڑتے. بوڑھے باپ کے کندھے کے اوپر سب سے بھاری چیز جوان بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے. جوان بیٹے کا جنازہ کوئی عام بات نہیں ہے. بوڑھے باپ کے کندھے، دنیا میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز کیا ہے؟ بوڑھے باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کا جنازہ. حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. ان کے اوپر غم کی کیا کیفیت ہوگی، کیا تکلیف ہوگی، کیا حال آیا ہوگا. بجائے یہ کہ ان کے لیے خیر خواہی، اس کی مغفرت، بچے کی مغفرت کے لیے دعائیں، ان کے لیے صبر جمیل کی دعائیں، لواحقین کے لیے، پسماندگان کے لیے، ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ اتنے وہ دیندار آدمی تھے تو گھر کیا تو یہ حال ہے، ساری دنیا کو دین کی دعوتیں کرتے ہیں. بھائی حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، نبی تو نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا ان پہ. تو یہ تو تنقید کرنے کی، طنز کرنے کی بات ہی نہیں بنتی. ان کی ساری زندگی کی محنت کو تباہ کر دیا اور اس بات کے اوپر لا کے جملہ ٹھوک دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کبھی معلوم تو کرتے ہو بچہ تھا کیسا ہے؟ وہ تو ذہنی طور پر مریض تھا. میرے چچا کا بیٹا پیچھے گھر میں رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا دنیا کا. آج میرا خیال ہے 28-29 سال کا ہو گیا، اس کو کچھ نہیں پتا دنیا کا. آج بھی پیمپر اس کو باندھتے ہیں. تو وہ تو بچہ ایسا تھا جو ذہنی طور پر مریض تھا، معذور تھا. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس کے لیے حکم نہیں ہوتے کوئی، وہ مرفوع القلم ہے، ان کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں. اور کسی نے جناب کہا کہ قتل کی واردات ہے، کسی نے خودکشی کی کہا، کسی نے کچھ کہا، اور جناب 4-5 قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. لیکن کسی کی موت سے ہمیں اپنی موت یاد نہ آئی، اور کسی کے جوان بیٹے کی موت سے اس کے باپ کا درد اور غم یاد نہ آیا، اس کے لیے دعائیں نہ کیں. یہ سب بے حسی کی باتیں ہیں. انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں جو امام مہدی بھی آئیں گے نا، ہم میں سے بعض نے ان کا بھی انکار کر دینا ہے، کیونکہ میڈیا پہ یہی آئے گا. ابھی جیسے فلسطین کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی بول رہا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں بیت الحمد عطا فرمائے. اور یہ بچہ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنی رحمت میں شامل فرمائے. میرے بھتیجے کا انتقال ہوا تھا، تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے. حسن احمد کا 17 سال کی عمر تھی. تو ہمیں یاد ہے کہ کتنی تکلیف تھی. اس وقت میں ہانگ کانگ گیا ہوا تھا، واپس آ رہا تھا وہاں سے، جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا. تو بڑی تکلیف کا وہ وقت تھا. آج بھی اس کا نام یاد آتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، ایک افسوس ہوتا ہے. لیکن اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ اس کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرمائے. تو جوان بچے کا دنیا سے چلے جانا یہ ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کا ذریعہ بنائیں، ہم اس کو جملوں کو بھیجنے کا، اور کیا اس کو میں بولوں، کسی بوڑھے باپ سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. کسی کے انتقال کے اوپر اس کی تسلی دینے کے الفاظ بولے جانے کا ہے، یا اس کو باتیں سنانے کی طرف جانا چاہیے؟ کاش ہمیں عقل آ جائے. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی.